وقت کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ دنیا فانی ہے، اس سے ہمیں چلے جانا ہے. ہمیں والدین کی بھی قدر کرنی چاہیے. وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے سامنے اف ولا تنہرہما، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرے. اف سے مراد پتہ کیا؟ یہاں پہ مفتی نے کرام نے فرمایا کہ ماں باپ نے، والدین نے کچھ کام کہا اور ہم نے کہا اف مجھے ہی کہنا تھا. اف بھی نہ کہیں اپنے والدین کے سامنے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ یاد کریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا خدا مجھ پر راضی ہے کہ نہیں، وہ اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھ لے. اگر اس کا باپ راضی ہے تو سمجھ لے کہ خدا بھی راضی ہے. اگر والد ناراض ہے تو سمجھ لے کہ خدا بھی ناراض ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی، ایک اجمی تھا، ملک شام سے آیا. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ آیا تو عرض کی کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور حقیقت بات ہے سرکار جس پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. سرکار نے کلمہ پڑھایا، راضی ہو گئے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا جاؤ اپنے والدین کو پہلے راضی کر لو. اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو میں ناراض ہوں، اگر میں ناراض ہوں تو پھر خدا بھی ناراض ہے. تو یہ باپ کی، والدین کی شان و عظمت ہے. آئیے حدیث مبارکہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. بڑی پیاری حدیث مبارکہ. سرکار نے فرمایا اور ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. والدین کی دعا کیسے ہے؟ جیسے نبی کی دعا اپنی. کیا اللہ کے نبیوں کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ وہ ایمان سے خارج ہے. تو جب والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر والدین کو چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دعا کرتے رہیں. ہاں بچے بڑے ہوتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں تو والدین کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرے، منہ سے ایسا الفاظ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے کہ والدین کا دل دکھے اور بچوں کے ناراضگی کا سبب بنے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی پیاری کی بات ملتی ہے، ایک استاد صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا اے بیٹا جنت کی مٹی لے کے آنا. کیا لے کے آنا؟ اب سارے بچے پریشان کہ جنت کی مٹی وہ بھی کہاں سے ہے، کہاں سے لینی ہے؟ تو جنت کی مٹی لے کے آنا. ایک بچہ تھا بڑا سمجھدار، اس نے کیا کیا، جی تو اس بچے نے، سمجھدار بچہ تھا، اس نے ایک شاپر بھرا مٹی کا اور اپنے استاد کی بارگاہ میں لے آئے. استاد نے کہا سارے سٹوڈنٹ جتنے بھی بچے ہیں کوئی بھی مٹی لے کے نہیں آیا، لیکن اے بچے مجھے آپ پر حیرت ہوئی ہے اس بات کی، آپ مٹی لے آؤ جنت کی، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ آئے سنیے. عرض کی کہ استاد صاحب میں اپنی والدہ کی قدموں کی مٹی لے کر آیا. والدہ کی قدموں کی. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو پھر مٹی بھی جنت کی مٹی ہے. بلکہ وہ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ کو اے صحابہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو بوسہ؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں. سرکار فرمایا گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ گھروں میں چلنا، یہ نہ سمجھے کہ میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، یا یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین ایسے ہیں، یا میرے والدین نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. نہیں، اپنے والدین سے آپ دعا کروا لیں. میں کہتا ہوں کہ اس کی جو دعا ہوگی نا دنیا میں آپ ظاہری آنکھوں سے آپ دیکھیں گے وہ دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. لیکن ہم اپنے والدین سے دعا نہیں کرتے، ہم در بدر جاتے ہیں، فلاں کے پاس چلے گئے، فلاں ہاں
جو ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے سلسلے ہیں نا بزرگان دین کے، اللہ اکبر، ان کے تو در پہ ہم نے جانا ہی جانا ہے، ان کے تو ہاتھوں میں ہم نے وہ ہاتھ دینا ہی ہے، کیونکہ بکریوں کا ریوڑ آپ نے دیکھا ہے، بکریوں کا ریوڑ، ایک بکری اگر جنگل میں جدا ہو جائے اس ریوڑ سے کیا حال ہوگا، اسی طرح ہم بھی ان ریوڑ میں موجود ہمیں رہنا چاہیے، یعنی بزرگان دین کے ریوڑ میں، یعنی اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے میں چلنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی پٹری چھٹ گئے نا تو ہم گئے، بے شک ہم گئے۔ تو یہ حقیقت بات ہے۔ تو والدین کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہیے، اپنی میں کو مکانا چاہیے، ختم۔ یعنی انسان سے نہ کہ میں ہوتی ہے، یعنی انسان کے دو دشمن ہیں، کتنے ہیں؟ ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے انسان کا نفس، اپنا نفس۔ شیطان سے بڑھ کر جو دشمن ہمارا وہ نفس ہے۔ رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان شریف میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، تراویح نماز تراویح نہیں پڑھتے، کیوں کہ نفس ہمارا دشمن ہے۔ اور حضرت عمر پاک نے فرمایا، آپ نے وہ کسی سفیر نے زہر دی، بسم اللہ پڑھی، زہر پی لی، اور سفیر نے کہا کہ اے عمر پاک مجھے زہر نے کچھ نہیں کہا، فرمایا یہ کافر کا عقیدہ زہر بندے کو مارتی ہے، اور میرا تو سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ تو انسان کا یہ نفس ہے۔ تو پھر ایک بڑا پیارا شعر ہے آخر، اس کے بعد دعا کیونکہ حکم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پھولا دانتوں عطر بناؤ، پھولا دانتوں عطر بناؤ، ہے اس شعر کو سمجھے گا، عطراں دانتوں کٹ دریا، عطراں دانتوں کٹ دریا، پہلے پھول اکٹھے کرو جمع، پھر انہاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کٹ دریا، ان دے وچ ٹبکیاں لا، اونی دیر بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی میں کو مکانا چاہیے کہ میں نے یہ کیا۔ ایک گھر میں میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، تو بچوں کو پوچھتا ہوں بیٹا یہ آپ نے کام کیا؟ وہ بچے یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا، وہ اپنا نام لیتے ہیں۔ مثلا مجھ سے کسی نے پوچھا سر آپ نے کام کیا؟ سر جی عمران نے کام کیا۔ کس نے کام کیا؟ کام کیا میں نہیں، عمران نے۔ مثلا میں نے پوچھ لیا جی بیٹا آپ نے کام کیا؟ جی استاد صاحب اظہار نے یہ کام نہیں کیا، یا مثال عبدالواسی بھائی نے یہ کام نہیں کیا، یعنی میں نہیں کہتے، میں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ سے سوال ہوا نا